بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم صدق اللہ العظیم۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کے طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا ہے۔ معزز سامعین، درس قرآن میں جو سبق چل رہا ہے وہ میراث کا سبق ہے جی، ترکہ جو بانٹا جاتا ہے اس کا ہے۔ اس کے متعلق بہت سی باتیں آپ حضرات کے علم میں آئی، کافی دنوں سے سبق چل رہا ہے۔ تو مال میں جو حقدار ہیں وہ تین قسم کے ہیں، میراث کے جو حقدار ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ایک نسبی، ایک سببی اور ایک بالواسطہ۔ نسبی کون؟ آگے والے، جیسے باپ، دادا وغیرہ وغیرہ۔ سببی کون؟ وہ لوگ جس سے رشتہ قائم، جیسے بیوی، رشتہ قائم ہوا ہے، اس رشتے کے قیام کے بعد اس سے اولاد ہوئی ہے، وہ اولاد جی۔ تیسرا وہ جو نہ نسبتاً ہم سے آیا ہے، یعنی ہمارے باپ سے اس کا باپ ہمارا دادا، ہمارے باپ کے اولاد کی اولاد پوتا جی، مگر ایک باپ کے بھائی ہیں جو ہم کو چچا لگتے ہیں، ہم کو تایا لگتے ہیں جی۔ چچا اور تایا یہ جو ہیں یہ بالواسطہ ہے، سمجھے؟ اب نمبر اس کا تین میں سے پہلے کس کا ہے؟ جو اپنی اولاد، اپنی بیوی، بعد میں ماں باپ، اپنے ماں باپ، بعد میں چاچا، تایا وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا نمبر ویسے، دوسرا نمبر یہ، اور سب سے آخر نمبر چچا اور تایا۔ اولاد کے حق کو مار کے چچا اور تایا کو نہیں دیا جائے گا،
جی بیوی اور بچوں کے حقوق مار کر کے دوسروں کو نہیں دیے جائیں گے، اور جب یہ موجود ہیں ان کا حق دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد بچا ہوا دیں گے نہیں، بچانا ہی نہیں اس کے اندر سے، کیا ہے؟ بچانا ہی نہیں، جن کا جو حق ہے ہو گیا۔ اب یہ بالواسطے کو کیسا دینا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أُخْتٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ یا اولاد کچھ بھی نہیں چھوڑا، کب نمبر آتا ہے یہ؟ تیسرا نمبر آتا، یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے وقت میں نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، اور نہ ہی اس کی اولاد، ترکہ ہے، تب وہ ترکہ مسجد کو بیت المال کو نہیں جائے گا، وہ کدھر جائے گا؟ چچا تایا اس رشتے میں جائے گا۔ سمجھ میں ہی بات آپ کے؟ تو کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ وہ مرد یا وہ عورت ہے جس کے انتقال کے موقع پر اس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد ہو۔ ماں باپ اور اولاد کے نہ رکھ کر مرنے والا کیا ہے؟ کلالہ۔ سمجھ میں ہی بات؟ اب تیسری قسم کا، تو اوپر کے دو باتیں بیان ہو گئی، اولاد کو کتنا دینا، ماں باپ کو، جس میں باپ کے درجے میں کون آتا ہے؟ دادا بھی آتا ہے، نانا نہیں آتا، پوتا آتا ہے اولاد کے درجے میں، نواسا نہیں آتا، نواسا پراپرٹی کا حقدار نہیں، پوتا ہے، حالانکہ نواسے سے زیادہ پیار ہے، وہ پیار اپنی جگہ، حق اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، اپنی اولاد کا حق مارے بغیر کیا خدمت کرتے ہیں، کرو بیٹیوں کی بچوں کی، سمجھے؟ جو کرنا ہے کرو، اپنی اولاد کا خیال رکھ کر، یہ سب ان کو دے دیں گے، ہمیں مرے بعد نہ لینا، سنو ایسے تو ان کا حق ضائع بھی نہیں کر سکتے، اولاد کا حق ضائع نہیں کر سکتے کسی بھی حالت میں۔ اگر ان کا حق ضائع کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں تو آپ حق تلفی کر رہے ہیں، خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہو کیسے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت جابر بیمار ہوئے، آپ کے بیمار ہونے کی خبر حضور کو جب ملی تو آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لے، حضور تشریف لے گئے۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال تو میرے پاس ہے، میں اکیلا ہوں، نہ میرے ماں باپ ہیں نہ ہی میری کوئی اولاد، اب میں اسے کیسے تقسیم کروں؟ یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ استفسار کس نے کیا؟ حضرت جابر نے کیا۔ اب حضور کچھ بیان فرماتے، اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، سمجھے؟ یا رجل بھی آیا، اب امرأہ بھی آیا، یعنی مرد کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے اور عورت کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، تو وہ عورت بھی کلالہ ہے جس کے پاس پراپرٹی تو ہے مگر کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ اولاد ہے، اولاد میں نہ پوتا بھی ہے، ایسے کوئی اس کے نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، تو مرد بھی کلالہ میں شامل ہے ایسی پوزیشن میں، اور عورت بھی کلالہ۔ جب اولاد نہ چھوڑے ہوں ماں کے طرف سے، سمجھے، ماں کے طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، پوائنٹ دیکھیے یہاں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ماں کے طرف سے اس کا بھائی یا بہن، بہن اور بھائی کا رشتہ کدھر سے لگتا ہے؟ باپ، جی، ماں باپ دونوں سے بھی لگتا ہے،
مگر باپ نے کیا کیا؟ دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، عورت کا مال ہے، سمجھے؟ تو پہلا حق کس کو جائے گا؟ اس کی اولاد کو، یعنی ایک ماں باپ سے جو پیدا ہوئے، ایک باپ ایک ماں الگ، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے وہ اولاد الگ، اور وہ اولاد جو ایک باپ دو ماں، ایک باپ دو ماں جو ہے ان کا مقام بدل جاتا ہے، یا کس کے مقام پر آیا؟ ایک باپ اور ایک ماں، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد جو ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بہن ہو، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 6% ہے نا، چھٹا حصہ، چھٹواں حصہ ملے گا، کسے؟ بھائی کو بھی اور بہن کو بھی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ جب تقسیم ہوتا ہے ترکہ، جب دولت بانٹی جاتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے جی، اور بیٹی کو 1 حصہ، مگر کب؟ اس کی اولاد، کس کے؟ اس کی اولاد ہو تب، اولاد ہی نہیں ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی اولاد ہے، اب رشتہ ہے تایا کا اور چچا کا، تو ان کی نسبت سے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے چھٹا حصہ جائے گا، اور اس میں 2-1 کا سوال نہیں ہے جی، 2 اور 1 کا سوال نہیں، برابر برابر جائے گا، برابر جائے گا۔ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بھائی ایک بہن ہے تو چھٹا حصہ جائے گا، ایک سے زیادہ اگر ہیں تو 1/3 حصہ جائے گا، اور 1/3 حصہ سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا، سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ منہم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، یہاں بھی اس بات کو اہمیت دی گئی ہے، من بعد وصیت یوصى بها أو دين، کیا مطلب؟ کب؟ جب وصیت پوری ہو جائے، وصیت جو کیا ہے وہ اس کو پورا بچ کر، اور قرضہ جو دینا ہے وہ ادائیگی کے بعد، جیسے پہلے بتایا گیا تھا، وصیت، قرضہ اور کفن دفن، کفن دفن میں کسی دوسرے کا مال نہیں ڈالا جائے گا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو بحیثیت مسلمان سب مل کر اس کا کفن دفن کریں گے، اگر مال والا ہے تو بیٹا اس میں حقدار نہیں، دوسرا بھی آگا، کیا شریعت کا یہ دیکھو، خرچ کرنے میں تم کو حقدار نہیں بتا رہے، لینے میں بتا رہے، لے، تب کفن دفن کس کے مال میں سے کریں گے؟ میت کے مال میں سے کریں گے، پہلے کفن دفن، بعد میں قرضہ، بعد میں وصیت، یہ پوری ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال تقسیم۔ تو یہاں بھی کون سی بات آئی؟ وصیت اور دین، مگر یہاں ایک اور نزاکت کی بات اس آیت کے اندر آ رہی ہے، غیر مضار، کیا قرآن فرمایا؟ جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ پہلے باتیں کیا تھی؟ وصیت اور دین کے بعد میں دینا، مگر یہاں آ کر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وصیت میں بھی غلط وصیت کیا ہے تو کینسل، وصیت کیا ہے، اگریمنٹ کیا ہے، سمجھے، اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے، مگر اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے
تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اگر اجازت نہیں ہے تو وہ جو ہے ویل کینسل۔ جی قرضہ بھی ایسا قرضہ جو اس نے لیا ہے بلا وجہ، کسی کے کو وعدہ کر دیا اور وہ قرض رکھ لیا ہے، سمجھے، تو وہ قرضہ بھی دینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ جیسے وصیت میں یہ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو آنکھ کر دیا، آنکھ کرنا شریعت میں نہیں ہے، نہیں دیتا تیری پراپرٹی میں سے تجھے میں نے بے دخل کر دیا۔ تو کب تک؟ جب تک آپ ہیں، آپ کی پراپرٹی میں بے دخل ہے، وہ آپ دینا نہیں چاہتے، وہ نہیں دیتے، اس کو لینے کا ہے حق نہیں ہے، وہ نہیں لیتا۔ مگر جب انتقال ہو جاتا ہے زید کا انتقال ہو گیا تو بکر جس کو آگ کیا تھا وہ بھی پراپرٹی کا حقدار ہو گیا۔ اور آپ لکھ دیے کہ میں فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا ہوں، یہ میری وصیت ہے، فلاں بیٹے کو میں نہیں دیا ہوں، یہ میری وصیت ہے، نہیں دینا، تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وصیت اسی وقت مانی جائے گی جس کا تعلق تحت شریعت کے۔ وصیت کون سی وصیت قبول کی جائے گی؟ جو شریعت کے۔ قرض بھی کون سا؟ جو جائز ہو۔ قرض میں جائز اور ناجائز کیسا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک شخص نے مرنے سے پہلے کہا، کچھ لوگوں کو بلا کے کہا جو ماتم کرنے میں بڑے ماہر ہیں، گھر والے روتے نہیں، وہ مصروف ہوتے ہیں، اب رونے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھے، تو ماتم کرتے، تمہیں آ کر میرے مرنے کے بعد غم کریں گے، ماتم کریں گے، تو تمہیں اتنی فیس میں دوں گا۔ جیسے پڑھائی پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، موت کا بیان پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، ہاں اماں چلے گئے نا، بابا چلے گئے نا، کیا کرتے تھے نا، کیونکہ چلے گئے نا، یہ بول بول کر روتے۔ وہ روتے وقت میں سب کو کیا آ جاتا ہے؟ رونا آ جاتا ہے۔ اب جاتا جاتا اس نے کہا کہ دیکھو بیٹے، میرے چہلوں میں جو لوگ آ کے پڑھتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کو میں نے وعدہ کر دیا، ان کا اتنا خرچ فیس ان کی میرے اوپر کیا ہے؟ بیلنس ہے، تو اس کا اعتبار شریعت میں نہیں۔ ایسے کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، میں ایگزامپل دیا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو وصیت اور دین کی بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر شرعی چیزیں یہ ہیں۔ غیر مضار، کسی کا مال، بچے کا مال نقصان پہنچانے کی وصیت کیا ہے، اوپر سے وصیت کرنے کی بات بار بار آئی ہے، مگر یہاں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کا دین ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو کیا کر لو؟ تقسیم کرو، فلاں فلاں کو، فلاں فلاں کو۔ جی اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، مگر ایک بات اہم کیا آئی؟ غیر مضار، اگر اس کی وصیت کسی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ جی فار ایگزامپل وصیت میں کسی نے یہ لکھا کہ اگر کسی کے حق میں سمجھے اتنے 1000 روپے نکلتے ہیں، ان میں سے تھوڑے اٹھا کر کے، ان میں سے تھوڑا اٹھا کر کے دے دو، نہیں۔ اسی لیے شریعت بتاتی ہے کہ جو بھی راہ حق میں خرچ کرنا ہے جیتے جی کرو، جیتے جی کرو، اللہ کے راستے میں دینا جیتے جی دے دو۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کر لے گی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کرے گی، یہ بھول جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کا مال رہتا تو وہ کرتے، مال بدل جاتا ہے، مال بدل جاتا، مال اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے مال میں سے آپ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کھا لیا وہ اپنا، جو کھا لیا وہ اپنا، جو پہن لیا وہ اپنا، جو آگے بھیج دیا وہ اپنا، جو چھوڑا ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ بینک بیلنس ہو کہ بلڈنگز ہو کہ فلاں ہو فلاں ہو، جو بھی چھوڑا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی واسطے آگے آئے گی بات، آپ کو سمجھاؤں گا میں، اسی درس میں آئے گی۔ اسی واسطے حکم دیا گیا تم ہر طریقے سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کرتے رہو۔ دوسرے پر تکیہ لے کر کے مت بیٹھو، کر دیا کر دیا، پہنچا دیا، ثواب برابر پہنچ رہا ہے۔ ثواب کے پہنچانے میں جی سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نیکیوں کا ثواب یا خرچ کا ثواب یہ باقاعدہ ارواح کو پہنچتا ہے۔ اس پر علماء اہل سنت بھی متفق ہیں، دیوبندی لوگ بھی ہیں، سب لوگ ہیں سوائے اہل حدیث کے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، اس کو اس سال ثواب کو مانتے نہیں۔ سمجھ میں غیر مضار ایسی وصیت جس میں کسی کا نقصان کیا ہے تو اس وصیت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، یا ایسا قرض جس قرض کی شریعت میں کوئی اجازت یا اہمیت نہیں ہے، اس قرض کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا اور علم والا ہے۔ تم کیا کیا کرتے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تم جب ادھر سے ادھر ہو جاتے ہو تو فوراً عذاب نہیں دیتا، وہ برداشت کرتا ہے، وہ علم والا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں، ناجائز وصیت وہ قرض کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیے میت کے مال میں سے کیا کیا نکالنا ہے؟ کفن دفن، جائز قرض، اب یاد رکھو اس کا جائز قرض اور جائز وصیت، سمجھے؟ اب چونکہ میت نے حج نہیں کیا، میت کے اوپر زکوٰۃ باقی ہے، جی مال باقی ہے اس کے اوپر، تو آپ اس کے مال میں سے حج کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اسرائیل اپنا کام کیے، روح ان کی مال ان کا، اگر حج بدل کرانا ہے بیٹے کو تو اس کے مال میں سے نہیں، اپنے مال میں سے۔ جی ہمارے بابا رکھے تھے پیسے، اس میں سے میں حج کرا۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے مال میں سے کوئی حج کر لے، اجازت دے کر مرے، تب کر سکتے، بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ جی متروکہ مال میں سے زکوٰۃ یا حج ادا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ فرض جو ہے یہ انسانی نہیں، یہ خدا کا فرض ہے۔ حج کرنا، زکوٰۃ دینا کس کا حکم، کس کا فرض؟ اللہ کا۔ حقوق دینا کس کا؟ بندوں کا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ آپ کا مال میں لے لیا اور میں حج کو نکل گیا، آپ کی پاکٹ میں نے مار لی، مسجد کو دے دیا، یہ کیا ہوا؟ پاکٹ مارنا چوری۔ چوری شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ مال ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام مال ہو گیا۔ حرام مال کو مسجد میں بھی اگر دیتا ہے تو حلال نہیں ہوتا، وہ حرام کا۔ پاک اور طیب و طاہر مال دینا چاہیے۔ جی مساجد تو بڑے بن رہے ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ بن رہے ہیں، مگر آپ اندر جا کر دیکھیں گے تو روحانیت سے خالی ہے، نہیں معلوم کہ کون سا پیسہ آ کر کے وہاں جم رہا ہے۔ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لا کر دیتے ہیں، انکم ٹیکس کو ماننے کے لیے لا کر دیتے ہیں، شہرت کے لیے لا کر دیتے ہیں۔ جی پاکیزہ مال لا کر دو بولے تو ایک مسجد بھی بننے والی نہیں ہے۔ جی خیر بن رہے، چل رہا ہے،
بات سمجھ میں آ گئی ہے الحاج عبد الجبار صاحب قبلہ؟ ہاں پھر ایک اور بات مفسرین فرماتے ہیں، میت نے یہ وصیت کی کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے، میرے اوپر حج باقی رہ گیا ہے، تو اس کے مال میں کہ آدھا مال خرچ کرنا چاہیے، پورا بھی نہیں، آدھا مال خرچ کر کے اس کے اوپر کی جو ذمہ داری ہے اس کے کہنے پر، بغیر کہے کہ مر گیا تو وہ جانے خدا جانے، کہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر بڑی پیاری بات اور آگے گئی، تہائی مال ملتا نہیں، مال ہے مگر ان کا حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر ادا کر دیں گے تو بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، مال اتنا مختصر ہے کہ زکوٰۃ ان کو اتنی واجب ہے، حج پر اتنا فرض ہے، اس کو ادا کریں گے تو ان کے مال میں سے کیا ہو جائے گا، دوسروں کا حق برابر نہیں ملے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا حج اور زکوٰۃ ادا نہ کر، وہ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے دے۔ سمجھ میں نہیں بات آپ کی؟ نہیں آئی تو پوچھ لینا، اس لیے کہ یہ میراث کے مسائل ہیں، یہ شریعت مطہرہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں مسائل کو بیان کیا ہے اس کے لیے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہم کو چلنا، اس کو محبت میں جھوم کر کے سرکار کی محبت کی باتیں یوں کر لی جائیں، وجود کی باتیں کر لی جائے، شہود کی باتیں کر، مسائل شرعیہ ہیں، شریعت کے مسائل ہیں۔ جی ہاں آپ پہلے ہی اس کو وصیت میں وہی شامل ہے، وصیت میں وہی شامل ہے، یہ فلاں کے لیے میں نے وقف کر دیا، وقف کر دیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے مسلمان، صوفیہ فرماتے ہیں مسلمان اس دنیا میں ڈاکیے کی طرح ہے۔ ڈاکیا بولے تو سمجھ میں، پوسٹ کیا ہے، پوسٹ مین کی طرح ہے۔ پوسٹ مین کا کام کیا، جو بھی ملتا ہے آفس سے، ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ملتا ہے اس کو لے جا کر پہنچا دے، جس کا ہے اسے پہنچا دے۔ کیا پیاری بات ہے، جس کا ایڈریس ہے، جس کا ہے اسے پہنچانا، جنرل لیٹر ہے پہنچا دینا، رجسٹری ہے اسی سے ملنا، منی آرڈر ہے اسی سے ملنا، یہ سب ایک بیگ میں لے کر کے نکلتا ہے، وہ بہت بڑے تھیلے میں لے کر کے نکلتا ہے اور ڈھونڈ کر کے لاتا ہے۔ اگر پارٹی نہ ملے تو 7 دن تک بھی اس کا انتظار کرے، قانون ہے، پوسٹل قانون ہے، سمجھے؟ تو جیسے ایک پوسٹ مین ایک ایڈریس والے کی چیز اٹھا کر دوسرے ایڈریس والے کو دیتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے تو کیا قرار دیا جائے گا، مجرم، مجرم ہے، اس کے اوپر قانون لاگو ہو جائے۔ تو ایسے ہی صوفیہ فرماتے ہیں مسلمان ڈاکیے کی طرح ہے، اور جس کے پاس جو مال و دولت آتی ہے وہ لوگوں کا حق ہے، ان کو پہنچا دینا چاہیے۔ کیا پیاری بات صوفیہ فرماتے ہیں، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے، ڈاکیے کے پاس، پوسٹ مین کے پاس، جی بڑے تھیلے میں، تو شارٹنگ کرنا وہ کس کی ذمہ داری، ہو پوسٹ مین کی، شارٹنگ کرنا، ایڈریس پہ برابر پہنچ کر کے اس کی چیز پہنچا دینا۔ صوفیہ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو بھی مال آیا پہنچاؤ،
اسی مال کے پہنچانے میں فرمایا گیا زکوٰۃ برابر پہنچاؤ، فطرہ برابر ادا کرو، قربانی برابر ادا کرو، سمجھے؟ یہاں تک کہ وہ شام کو جب واپس آئے تو اس کی تھیلی خالی ہو جانا چاہیے اور اس تھیلی میں کچھ رکھنا نہیں چاہیے۔ تو شام کی مثال لے کر صوفیہ فرماتے ہیں جیسے صبح میں نکل کر پوسٹ مین شام تک اپنی تھیلی حقداروں کا حق ادا کر کے لا کے خالی ڈال دیتا ہے، ایسے ہی بندہ اپنی زندگی بھر کی کمائی حقداروں کو دینے کے بعد جب جاتا ہے تو بڑا کامیاب ہو کر ملا۔ جی تو اس میں غبن اور غفلت جو ہوتی ہے، یمو مار لیا، دینے والے کا دیا نہیں، مار لیا اور اپنے استعمال میں لا لیا تو ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا۔ تو غبن کا اور غفلت کا کیا ہے؟ سزا بھگتنی پڑے گی، سمجھے؟ تو یاد رکھیے صدہا حقوق ہمارے اوپر ہے۔ کیا ہے ہمارے اوپر؟ صدہا، سینکڑوں حقوق ہمارے اوپر، سینکڑوں حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، بندہ اس کا ہے، تو اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر حقوق العباد میں ایک ہی نہیں ہے نا۔ ماں باپ کو بھی دیکھنا، اولاد کو بھی دیکھنا، بیوی کو بھی دیکھنا، جی پڑوس کو بھی دیکھنا، رشتہ دار کو بھی دیکھنا، مستحق کو بھی دیکھنا، غریب کو بھی دیکھنا، مسافر کو بھی دیکھنا، تکلیف میں مبتلا ہے شخص اسے دیکھنا، بیماری میں مبتلا ہے شخص اس کا حق ادا کرنا۔ ایک آدمی ہے جو بے یار و مددگار ہے اور بے کفن ہے تو اس کے کفن کا انتظام کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ داری میں عائد ہو جاتا ہے۔ تو گویا انسانوں کے حقوق ادا کرنے صرف جو ہے 2.5 میٹر کے 50 میٹر کپڑا لے کر بانٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ فلسفہ زکوٰۃ یہ ہے کہ برابر زکوٰۃ ادا کی جائے، برابر زکوٰۃ ادا کی جائے، سمجھے؟ جیسے دودھ میں ایک قطرہ زہر ملا دیا جائے تو سارا دودھ زہریلا ہو گیا، ایسے ہی پاک مال میں زکوٰۃ کا مال اگر ملا دیا جائے تو وہ زکوٰۃ کا جو مال ملا ہے وہی نہیں بلکہ پورا مال گندا ہو گیا۔ بس سمجھنا۔ خیر شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، حکم تو نہیں دیا ہے، اجازت۔ اب قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، اجازت جی ہر ایک آدمی اپنا حساب لگا سکتا ہے، نہیں لگا سکتا، ایک کے پاس اپنا حساب ہے نا جی۔ جب قربانی واجب ہے تو ایک جانور لے کر قربانی کیجیے، یہ تماشا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، وہ سب لوگ کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے۔ مجھے اتفاق نہ ہونے کے باوجود بھی میں متفق ہو جاتا ہوں کسی بات پر، اساتذہ کے کہنے پر میں یہ ہو جاتا ہوں، مگر اصول تو یہی ہے، مشترکہ قربانی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ ایسا کرو بول کر حکم نہیں ہے۔ ایک بڑا جانور لے کر اس میں 7 آدمیوں کو شریک کر لو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کب کے کئی کے لیے اجازت دی گئی؟ گھر کے لوگ زیادہ ہیں، خاندان زیادہ ہے، سب اس کی برکتیں اٹھانا چاہتے ہیں، تب جا کر کے آپ اجازت دی گئی۔ اب یہ بزنس ہے، حصہ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے جی۔ جس کے پاس جانور ذبح کرنے کی طاقت ہوتی ہے، 8,000 کا جانور اس سے لینا آج کے حساب سے تو 2,000 حصہ ہے جی، تو ایک حصہ لے لیا اس میں، قربانی تو 6,000 کا کیا، 6,000 دبا لیا نا،
ادھر وہ بھی ادا ہو جائے ادھر یہ بھی دب جائے، یہ غلط بات ہے. سمجھے؟ 8,000 کا جانور آپ کو لینے کی طاقت ہے، آپ جانتے ہیں. غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، وہ اجازت اپنی جگہ، اس کا عمل اپنی جگہ ہے، مگر 8,000 کا جانور لینے کی طاقت ہے. جی. اور شریک کتنے میں ہو گیا؟ 2,000 میں ہو گیا، تو 6,000 اللہ کی عبادت میں سے مار رہا ہے، تو اب مال میں برکت کیسے آئے گی؟ جب نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، تو شریعت نے وہاں اجازت دی. شریعت نے وہاں اجازت دی. خاندان ہے، بڑا ہے، گھر بڑا ہے، سب چاہتے ہیں کہ میرے طرف سے بھی ہو، میرے طرف سے بھی ہو، میرے طرف سے بھی ہو. تو خرید کر کے جا کر کسی میں حصہ لینے کی بجائے بڑا جانور ہی لا لیجیے، آپ اس میں اپنے رشتہ داروں کو شامل کر لیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہے. جی، بندوں کے حقوق ہمارے اوپر زیادہ ہیں. زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کے یہ تو اللہ کے حقوق ہو گئے، سمجھے؟ یہ ایک تو اللہ کا حکم، دوسرا بندے کا حق زکوٰۃ اور فطرے کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں مجھے بتانا ہے کہ فطرہ، زکوٰۃ اور قربانی کرنے کے بعد ہم حق سے آزاد نہیں ہوئے. بندوں کے حقوق سے ہم کیا نہیں ہوئے؟ آزاد نہیں ہوئے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے، بیوی کا حق ہمارے اوپر ہے، اولاد کا حق ہمارے اوپر ہے. سمجھے؟ اولاد کا حق ہمارے اوپر ہے، بھائیوں کا حق ہمارے اوپر ہے، غریبوں کا حق ہمارے اوپر ہے، مہمانان رسول کا حق ہمارے اوپر ہے، علماء کا حق ہمارے اوپر ہے، اپنے اپنے شیوخ کا حق ہمارے اوپر ہے. جن کو جو دینا ہے وہ یہاں ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ اور فطرہ کسے دیں گے؟ مستحقین کو دیں گے. کیا زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دیں گے؟ کیا زکوٰۃ اپنے باپ کو دیں گے؟ کسے دیں گے؟ مستحق. اب وہ مستحق رشتہ داروں میں بھی نکلتا ہے تو دیں گے. سالہ ہے دیجیے، سالی ہے دیجیے، ساس ہے دیجیے، ماں کو. تو کیا معلوم ہوا یہاں؟ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے وہ عام مستحقین کا حق ہے. اولا ماں باپ کا جو حق ہے وہ الگ ہے. ماں باپ کا جو حق ہے وہ الگ ہے. تو ان کو وہ نہیں دیتے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایسے چھوڑ دو. وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرو، سمجھے؟ بیوی کا حق ادا کرو اور اپنے اولاد کا حق ادا کرو، پڑوس کا حق ادا کرو. یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر دے دی گئی ہیں، عائد کر دی گئی ہیں. یاد رکھیے، ایک بڑی پیاری بات صوفیہ فرماتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس سے اعمال چھوٹ جاتے ہیں. جیسے نماز پڑھتا تھا، مرنے کے بعد روزہ رکھتا تھا، مرنے کے بعد نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. مگر حقوق العباد
جو حق ہمارے اوپر ہیں وہ زندے میں بھی ہیں، مرنے کے بعد. تو آدمی مرتا ہے، حقوق العباد نہیں مرتے. آدمی کو موت آ جائے گی، حقوق العباد کو موت نہیں آئے گی. تبھی تو حکم دیا گیا اس کی پراپرٹی میں سے نکالو، تبھی تو کہا گیا اس کے مال میں سے نکالو، اس کے ترکے میں سے نکالو. نہیں سمجھ میری بات؟ تو انسان مر جاتا ہے، اس کے حقوق نہیں مرتے، اس کے مال میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے. تو یہ ایک بات اور یاد رکھیے، بڑی پتے کی بات، بڑی اہم بات، بڑی گہری بات ہے کہ اللہ دینے والا ہے. اللہ دینے والا، ہم اس سے ہمارے ہاتھ میں اتنا مال کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاتھ میں جتنا مال آ رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اوروں کا ہے. اوروں کا ہے. اوروں کو دیے بغیر خدا کا دیا ہوا مال اپنا سمجھ کے جو بیٹھ گیا ہے، اس کو حکم دیا گیا، اس کی سمجھ غلط ہے. یہ مال اس کا نہیں ہے، اوروں کا میں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا. اور میرے بندوں کا حق میں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، مگر یہ بانٹا نہیں ہے، تقسیم نہیں کیا ہے، ایسے چھوڑ کر مر رہا ہے. تو لہذا وہ جو مال میں دیا ہوں، میرے بندوں کا مال اس کے ہاتھ میں دیا. نہیں سمجھ میری بات؟ میرے بندوں کا مال میں نے اس کے ہاتھ میں دیا. اس کا کام کیا تھا؟ بانٹنا تھا، تقسیم کرنا تھا. نہیں کیا، مر گیا ہے. تو جب مر گیا ہے تو پھر اس کے مال میں سے جو اس کے پاس ہے وہ نکالو. اس کی بینک میں کتنا وہ نکالو. اس کی بینک میں اس کے باپ کا نہیں، میرا دیا ہوا، اس کے دادا کا نہیں، میرا دیا ہوا. اور میں نے اس کو کھانے کے لیے 2 روٹی دی ہے. اس کو کھانے کے لیے جو انتظام کرنا میں نے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پر میں نے کر دیا ہے، ہو گیا. مگر جو بچا بچا کے رکھا ہے وہ دوسرے. اسی تربیت کو صوفیہ لاتے ہیں. شیخ محترم، سمجھے، پیران عظام، اولیاء کرام، سمجھے. بات پہ بات آگے تو عرض کروں. 11ویں کہاں قرآن نے 11ویں کرو؟ کہاں بتایا قرآن نے 11ویں کرو؟ آمدی باتیں کرتے ذرا مخررین. 11ویں کا حکم ہے، سمجھے. کہاں ہے حکم 11ویں کا؟ 11ویں پارے میں کیا 11ویں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو اولیاء کا ذکر کون سے پارے میں ہے؟ 11ویں پارے میں ہے، 11ویں آیت میں. اس سے معلوم ہوا کہ 11ویں کرو. ایجوکیٹڈ زمانے میں سب باتیں نہیں چلیں گی. کسی زمانے میں بول دیے تھے، ہو گیا، سمجھے. نارتھ کے اکثر آ کر ایسے ہی بولتے. تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے 11ویں مت کرو نہیں، 11ویں شریف کرنا چاہیے. 11ویں کا حکم قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کے سوا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اس کے سوا کوئی جواب تو نہیں ہے. مگر وہ جواب ایسا ہے کہ آپ اس سے لاجواب ہو جائیں گے، سامنے والے کو اور جواب دینے کا موقع مل جائے گا. تو بزرگوں نے 11ویں شریف، 12ویں شریف، 6ٹھی شریف، یہ جو شریف کام جو رکھے شریفوں کے، یہ اس لیے رکھے کہ کسی نہ کسی بہانے تمہارے دسترخوان پر حقدار آ کر کے کھانے والے. ہمارا دستر خالی نہ جائے، کوئی آئے بیٹھے. جی
جاتے جاتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے چاند پر شاہ صاحب حاجی صاحب نے کہا شاہ صاحب دعوت ہے، آپ نے مجھے دعوت، تو میں پوچھوں گا نا کیا قصہ، کیا پوچھوں گا میں، کیسی دعوت، کیسی دعوت، کیا قصہ؟ نہیں ہمارے بابا کا اچھا علم ہے، والد ہیں آپ کے؟ ہاں ہمارے والد کی برسی ہے، وہ کیا کہ اپنے کھلا نہ کر کوئی، نہیں مجھے ذرا مصروفیت ہے، چلا پھر آتا ہوں۔ 11ویں شریف ہے، ارے 11ویں شریف ہے، میرے غوث کا تبرک ہے۔ دیکھیے نام دعوت کا دیں گے تو کسی نسبت سے دیں گے تو آدمی ادھر مائل ہو جاتا ہے جی۔ تو 11ویں شریف، چھٹی شریف، ہفتے واری فاتحہ، کہ یہ جو نیاز، فاتحہ، تبرکات، لنگر، یہ سب کیا نکالو مال، اور یاد رکھو طریقت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دل سے عداوت و دشمنی اور بخالت جب تک کہ نہیں نکل جاتی اس وقت تک دل نہیں بنتا ہے۔ بھولیے کتنے بھی بنا لیجیے، رنگ کتنا بھی بنا لیجیے، سمجھے کیا بن کر رہنا، دل بن کر رہا تو اس دل میں کسی کی نفرت اور عداوت نہیں رہنا، اس دل کے اندر بخالت نہیں رہنا، بخالت کو نکال کر سخاوت کی طرف لانے والا ہی پیر۔ تو آج سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ انسان بڑا کامیاب ہے جو اپنے حقداروں کا حق ادا کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس آیت میں جہاں مسائل بیان کیے گئے وہاں ہماری احساس ذمہ داری کو بیدار کیا گیا۔ ہمارا کام کیا ہے اس آیت میں نہ نماز کی بات ہو رہی ہے، نہ روزے کی بات ہو رہی ہے، نہ اور جنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اے انسان، عبادت تیری ذات سے تعلق رکھتا ہے، تیرے رب سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے تو کس غفلت میں ہے، کون سی سوکھی عبادت میں پڑا ہوا ہے، حقداروں کا حق ادا کر، یہی تیری عبادت ہے۔ جی حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں بخیل اور بود زاہد بہروبر بھیشتی نباشت بحکم خبر، حضور کی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں بخیل اگر تری اور خشکی میں عبادت کرے، دریا پہ مصلی بچھا لے یا کسی جنگل میں جا کر کے عبادت کر لے، اتنا عابد و زاہد ہو، بخیل اور بود زاہد بہروبر بھیشتی نباشت بحکم خبر، حضور کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بخیل سے جنت بہت دور، بخیل سے جنت بہت دور۔ نکالو مال، نکالو مال، نہیں میں قربانی دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، سمجھے صدقہ کب دیتا ہے؟ بیمار پڑے اب دیتا ہے، سمجھے صدقہ بیمار پڑا تو دیتا ہے، زکات رمضان آئی تو دیتا ہے، فطرہ عید الفطر کو جاتے وقت میں وہ فطرہ بھی توڑ توڑ کے بانٹتا ہے، چلر کر لے تو دیا سو دیا جائے، سمجھے فطرہ یہ ہے کہ غریب کے گھر میں چولہا ویسے جلے جیسے میرے گھر میں جل رہا ہے جی۔ 5.5 روپے میں جل جائے گا چولہا؟ جلتا ہے نہیں جلتا۔ غریب کے بچے کو کپڑا پہناؤ، زکات کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا، دی جا سکتی ہے، ادا تو ہو جاتی ہے، مگر فلسفہ کیا ہے زکات کا کہ ایک آدمی کو اتنا دے دو کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے اور آئندہ چل کر کے وہ خود زکات دینے والا ہو جائے۔ انہیں زکات دینے والا بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتا، زکات لینے والے بھی دھندا بنا کر کے سمجھے برج کے نیچے آ کر سوتے رہتے۔ رمضان میں تو ایسا لگتا ہے غیر قوم دیکھ کر کیا سمجھتی ہوگی، کیا ہے، حالات ہم نے بگاڑے۔
چنانچہ اس آیت میں انسانوں کی ذمہ داری کا احساس دلا گیا اور متنبہ کیا گیا. یاد رکھو جیسے مال اور کمال حقداروں کو ملتا ہے نہیں جی. مال آپ کے پاس ہے تو کسے ملتا ہے؟ آپ کے حقداروں کو ملتا ہے. ہاں ایسے ہی صوفیاء فرماتے ہیں جیسے مال کا فائدہ خرابت داروں کو ہوتا ہے ایسے ہی فیضان بھی خرابت داروں کو ملتا ہے. جی یعنی جو رشتہ دار جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ. جی جو رشتہ دار جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے. جیسے فاصلے آپ سنتے آئے کہ پہلے تو نسبی ہے، پھر سببی ہیں، پھر بالواسطہ ہیں، پھر بلا واسطہ ہے. رشتے چینج ہو کر آئے نا. جتنا دوریاں جاتی ہے اتنا حق ان کا کم ہو جاتا ہے اور جتنے قریب ہیں ان پر حق زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی شیخ محترم سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر فیضان جاری ہوتا رہتا ہے اور جتنا دور ہوتا ہے اس کو برائے نام ملتا رہتا ہے. ہمیشہ شیخ محترم کے تصور. جی صوفیاء یہی فرماتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ مومن کی زندگی جو ہے یا تو انسان کی زندگی، عام مسلمان کی زندگی بتایا. صوفیاء فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اس شان سے جیے کہ اس کے مصلے کی بھی برکت لوگوں کو ملتی رہے، اس کی بیٹھک کی جگہ کی بھی برکتیں ملتی رہی. یہ ہاتھ چوم لینا کیا ہے سمجھے؟ یہ ہاتھ وہی چمڑے کے وہی ہڈیوں کے ہیں سمجھے، رگوں کے ہاتھ ہیں. مگر کسی کے ہاتھ چوم لیتے ہیں تو کائے کو چومتے ہیں؟ ان ہاتھوں کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائے، ان قدموں کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائے. مومن کی ہر بات بڑی شان والی بات ہے. چنانچہ صوفیاء فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کے اوپر زمین فخر کرتی ہے، آسمان فخر کرتا ہے. مومن وہ ہے جس پر کون فخر کرتے ہیں؟ تو آگے فرماتے ہیں تمہارے مرنے پر تمہارے رشتہ دار روئے، کمال کی بات نہیں. تمہارے مرنے پر تمہارے رشتہ دار روئے، کمال کی بات نہیں. تمہاری آل اولاد ماتم کرے، کمال کی بات نہیں. کمال تو یہ ہے تمہارے مرنے کے بعد زمین ماتم کرے اور آسمان ہنستا رہے. سمجھے؟ زمین یہ کہے کہ اب کون میرے اوپر مصلا بچھائے گا، اب میرے اوپر کون سجدہ کرے گا، اب میرے اوپر بیٹھ کر کون رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا رہے گا. میں اس کو دیکھوں. آسمان یہ کہے اب میں کس کی عبادت کروں، کس کی عبادت دیکھوں، کس کی ریاضت دیکھوں. اور جب جا رہا ہے تو آسمان کہے وہ آ گیا جس پر زمین پر رہنا برکتوں کا وہاں باعث تھا، وہ میرے پاس آ گیا. سمجھے؟ یہ زندگی پیدا کرنا چاہیے، یہ قربانیاں پیدا کرنی چاہیے. اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ فیضان کٹتا نہیں ہے. مال کی بات آئی نا، آیت تو مال کے بارے میں ہے، پھر آیت کو میں نے لا کر صوفیہ کی زبان میں اعمال کی طرف لا لیا، فیضان کی طرف لا لیا، کمال کی طرف لا لیا. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے سمجھے، یاد رکھنا صحبتیں اگر بگڑ جاتی ہیں تو فیضان ختم ہو جاتا ہے. جیسے حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کے مخالف لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی. جی حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح کے خلاف مخالف طبقے کے اندر تھا، تو کیا کس چیز سے محروم ہو گیا؟ نبوت سے محروم ہو گئے. ایسے ہی ایک پیر کو رکھتے ہوئے فاسقوں کے پیچھے، فاجروں کے پیچھے، منافقین کے پیچھے، بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے جاتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فیضان کٹ ہو جائے گا اور نام کو وائرنگ رہے گی مگر فیضان نہیں رہے گا. سمجھے؟ یہ مال کی نسبت سے آ کر اعمال کی طرف بات آئی ہے. مال میں جیسا ہمارا حق ہمارے جسم کے خون کی چیزیں ہیں نا، یہ بیٹے میں کیا ہے؟ ہمارا خون ہے. باپ میں
ہم کیا ہے؟ باپ کا خون ہے، سمجھے؟ ہمارا بھائی ہمارا خون ہے، ہماری بہن ہماری خون ہے. یہ جو مال بٹ رہا ہے یہ خون کے رشتوں کا ہے. یہ جو مال تقسیم ہو رہا ہے یہ خون کے رشتوں کا ہے. فیضان جو تقسیم ہوتا ہے یہ روحانی نسبت کا ہے، اور یہاں اہل اللہ کے تعلقات حقائق. تو معلوم ہوا سب خدمت گزار جو ایمان والے کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ والے کی جو خدمت کرتا ہے